بیت اللہ شریف میں تشریف فرما باوقار و مقتدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سے مقامات پر، متعدد مقامات پر اعمال صالحہ یعنی نیک عمل اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کو فرض کر دیا گیا جس کے اندر اس تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ حضرات گرامی، آپ جب ان تمام آیات بینات پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا مگر خود نہیں پڑھتا، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا مگر خود نہیں دیتا، اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا مگر خود نہیں رکھتا، اللہ نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا مگر خود نہیں کرتا۔ لیکن جب بات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، خانہ کعبہ کا حج کرو۔ لیکن جب بات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی آئی تو اللہ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم درود نہیں پڑھتے، ہم درود خوانی نہیں کرتے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو درود پڑھنے کا حکم نازل فرمایا ہے وہ اہل ایمان کو فرمایا ہے، مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اب جو بے ایمان ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، ان سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، خطاب ان سے ہو رہا ہے جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا،
جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل اور سب سے بڑا عاجز ترین کون شخص ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل اور سب سے بڑا عاجز ترین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ بندہ مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس کائنات میں سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بالکل صبح سویرے بالکل سحر کے وقت کپڑا سل رہی تھی، اچانک سوئی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور سوئی کھو گئی۔ اتنے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تابانی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے پورا گھر منور ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے میری کھوئی ہوئی سوئی بھی واپس مل گئی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، خرابی ہے اس شخص کے لیے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو کل قیامت کے دن میرے دیدار سے محروم رہ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حیرت میں پڑ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، اور اسی پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے، وہ کون بد نصیب ہے جو کل قیامت کے دن آپ کے دیدار سے محروم رہ جائے گا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کل قیامت کے دن وہ بندہ میرے دیدار سے محروم رہ جائے گا کہ جس کے پاس میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ بندہ مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر وقت درود کی کثرت کریں، ہر وقت اپنی زبان پر درود کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ چکی ہیں یا جو آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پر درود بھیجنے کے صدقے ان تمام مصیبتوں کو ہمارے اوپر سے زائل فرما دے گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے۔ جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا تو صحابہ اکرام نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، آخر آپ کے یہ 3 مرتبہ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اس کا احترام کر کے وہ شخص بخشا نہ گیا۔ تو رسول پاک کہتے ہیں کہ میں نے اس پر آمین کہا۔ اسی طرح رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین مجھ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص
کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ شخص بخشا نہ گیا، وہ شخص جنت حاصل نہ کر سکا، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بھی آمین کہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا نام لیا جاتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس آپ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ بندہ آپ پر درود نہیں پڑتا۔ تو آپ حدیث کریمہ پر غور کریں، نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تو وہ بدبخت ہے، بدبخت ہے، وہ شقی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ غبار آلود ہو جائے اس شخص کی ناک کہ جس کے پاس میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ بندہ مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑتا ہے تو وہ اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ اسی طرح آگے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود مجھ پر پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ اسی طرح نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز محشر قیامت کے دن کچھ لوگوں کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ لوگ جنت کی طرف جا بھی رہے ہوں گے، لیکن اچانک وہ لوگ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت کا راستہ بھول جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ بندہ مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ حضرات گرامی، پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ درود پڑھنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ درود پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ بھی درود نہیں پڑھا تو گویا وہ فرض کا ترک کرنے والا ہے، وہ فرض کا چھوڑنے والا ہے۔ اسی طرح حجاج اکرام آپ دیکھیں جو حج پر جاتے ہیں تو وہ مختلف مقامات پر حاضر ہوتے ہیں، تو مختلف مقامات پر حاضری کے لیے مختلف دعائیں بھی ہوتی ہیں، انہیں یاد کرنی پڑتی ہیں۔ اگر کوئی بندے کو وہ دعائیں یاد نہ ہو تو وہ درود شریف پڑھ لے تو اس کے لیے وہی کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ درود کی کثرت کریں، درود کو ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ہماری دنیا کو بھی سنوارے گا اور ہماری آخرت کو بھی سنوارے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں اور رخصت ہو جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے حضور کی خدمت میں جو کی روٹی پیش کر دی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کسی کے پاس کچھ سالن بھی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی سالن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جو کی روٹی صحابہ اکرام کھانے لگے، اتنے میں ایک شہد کی مکھی ان کے سروں پر بہت تیز بھنبھنا رہی تھی۔ تو صحابہ اکرام نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد کی مکھی ہمارے سروں پر اتنی تیز کیوں بھنبھنا رہی ہے؟ آخر اس کے اس قدر بھنبھنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ شہد کی مکھی مجھ سے چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے صحابہ بغیر سالن کے روٹی کھا رہے ہیں، جبکہ قریب ہی ایک
پہاڑ میں ہم نے شہد کا ایک چھٹا تیار کر رکھا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس شہد کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، یا رسول اللہ آپ اپنے کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمارے چھتے سے تازہ شہد لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شہد کی مکھی کے پیچھے چل پڑے۔ جب اس بیابان علاقے میں پہنچے، اس پہاڑی علاقے میں پہنچے تو اس چھتے سے تازہ اور شفاف اور میٹھا شہد لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد کو صحابہ کے مابین تقسیم فرما دیتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ اس جو کی روٹی سے اس شہد کو کھانے لگتے ہیں۔ پھر بھی وہ شہد کی مکھی صحابہ کے سروں پر بھن بھنا رہی تھی تو صحابہ نے پھر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شہد کی مکھی پھر بھی ہمارے سروں پر کیوں بھن بھنا رہی ہے، اس کے بھن بھنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ یہ مجھ سے باتیں کر رہی ہے، یہ مجھ سے کلام کر رہی ہے، یہ مجھ سے عرض و معروض کر رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا اے شہد کی مکھی تو یہ بتا کہ اس پہاڑی علاقے میں، اس بیابان علاقے میں تیری خوراک کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اس پہاڑی علاقے میں ہم کڑوے پھولوں کے رس چوستی ہیں، کڑوے پتوں کے رس چوستی ہیں اور یہی ہماری خوراک ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شہد کی مکھی جب تو کڑوے پھولوں کے رس چوستی ہے، کڑوے پتوں کے رس چوستی ہے تو یہ بتا تیرا جو یہ شہد ہے وہ اتنا میٹھا، اتنا شفاف اور اتنا پاک و صاف کیسے ہو جاتا ہے؟ تو وہ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ ضرور بات ہے کہ ہماری خوراک کڑوے پتوں کے رس ہیں، کڑوے پھولوں کے رس ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب ہم ان کڑوے پتوں کے رس چوستی ہیں، ان کڑوے پھولوں کے رس چوستی ہیں تو اس وقت ساتھ ہی ساتھ ہم آپ پر درود شریف بھی پڑھتی رہتی ہیں، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہد کو اتنا میٹھا، اتنا شفاف اور اتنا پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی غور کریں، ایک شہد کی مکھی ہے جو کڑوے پھولوں کے رس کو چوستی ہے اور حضور پر درود پڑھتی رہتی ہے، تو حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے شہد کو اتنا میٹھا فرما سکتا ہے۔ تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان پر درود کو جاری رکھیں، ہر وقت اپنی زبان پر درود کی کثرت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں بھی نیکیاں لکھتا جائے، ہمارے دنیا کو بھی بہتر کرتا جائے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر کرتا جائے۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔